السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد اور ثنا اس پاک پروردگار کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے ہاتھ میں ارض و سما کی بادشاہت و ملکیت ہے۔ اس وحدہ لا شریک کے بعد، اس خالق کائنات کے بعد، اس رازق حقیقی کے بعد اگر کوئی ذات اس زمین پر موجود ہے جس کی تعریف کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ وہ ذات گرامی محمد عربی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم اور آپ جس عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کی بڑی ہی فضیلت ہے
اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مقدس کو، سب سے بابرکت کتاب کو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی سب میں سب سے افضل کتاب کو اس ماہ مبارک کے اسی لیلۃ القدر، اسی آخری عشرے کے اندر اتارا، نازل کیا۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ سامعین کے سامنے قرآن کریم کے 30ویں پارہ کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی، جس کا سادہ سا ترجمہ آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں اپنی بڑی نعمتوں کو کیسے عطا کیا ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کو نازل کیا اور اس کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں، یہ سورہ قدر، اس سورہ کے مکی اور مدنی دونوں ہونے میں اختلاف ہے، یعنی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، یہ معلوم نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ سورت مکی ہے، بعض نے کہا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ دراصل جو سورت مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ کے اندر یا اس کے ارد گرد اطراف میں نازل ہوئی ہے، ان سورتوں کو مکی، اور جو سورت مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہے ان سورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ لیکن اس سورت کے اندر اختلاف ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے، یعنی اس کا جو نام رکھا گیا قدر، اس کے قدر ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کیے ہیں کہ قدر کس کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام قدر رکھا تو کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ کی قدر و منزلت ہے، اس رات کی قدر و منزلت ہے، اس رات کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہے اس عبادت کی بڑی ہی قدر ہے، اس لیے اس کا نام قدر رکھا گیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا نام قدر اس لیے رکھا گیا کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا۔ یہی وہ رات ہے جس کے اندر پورے سال میں ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اندازہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قدر کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سمائے دنیا سے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر نزول فرماتے ہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہے، جگہ بھر جاتی ہے، اس لیے کہا تنگی کے، کیونکہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، تو کہا کہ قدر کے معنی تنگی کے، اور بتایا کہ قدر کے معنی قدر و منزلت کے اس لیے ہے کہ اس رات کے اندر جو بھی عبادتیں کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بڑی ہی عظمت اور قدر و منزلت ہے، اور اللہ رب العالمین اس رات کی عبادت کے بدلے میں بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام قدر رکھا گیا ہے۔ اور اس کی تعین میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ لیلۃ القدر ہے کب؟ تو یہ لیلۃ القدر تو رمضان میں ہے، اس کی دلیل تو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، اور قرآن کے بارے میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کے اس عشرے کے اندر نازل کیا جس عشرے کی عبادت کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے، یعنی لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے اندر کہا کہ انزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی جو لوگ قواعد کے جاننے والے ماہرین ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ انزل ینزل و انزال باب فاعل سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں یکبارگی کے ساتھ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اتار دینا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزت تک یکبارگی کے ساتھ اتار کر لا کر رکھ دیا، اس لیے کہا انزلنا۔ اور نزل ینزل تنزیل باب تفعیل کے وزن پر آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، ضرورت کے مطابق۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتے کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے کلام کو پہنچاتا ہے تو اسے تنزیل کہتے ہیں،
یعنی یہ 23 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے قرآن کو مکمل کیا گیا، پوری قرآن نازل کی گئی، اور یکبارگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل کر دیا، اس لیے کہا انزلنا۔ حاضرین، میں بلا کسی تاخیر، وقت کی کمی رہتی ہے، میں اپنے مقصد اصلی کی طرف راغب ہوتے ہوئے میں اس سورہ کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے کے اس عشرے کے اس طاق رات کے اندر یا اس رات کے اندر نازل کیا جس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بتائی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی قدر و منزلت کا اندازہ بندے نہیں لگا سکتے ہیں، بندے کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے خود کہا کہ وما ادراک، اور تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر ہے کیا، اس کی تہ تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی لگا سکتا ہے کہ اس رات کی عبادت کی عظمت کیا ہے، اس لیے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اس کے بعد کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی یہ شب قدر خیر بھلی ہے، بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے کی عبادت سے۔ 1000 مہینے کو جب آپ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اس لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اس کی عبادت میں وہ لگا رہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی عمر کے 83 سال 4 مہینے عبادت میں لگا دیے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا کہنا کہ اس کم عمر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا عظیم احسان کیا ہے کہ اس کم عمری میں ہم اتنی لمبی مدت کے اجر و ثواب کو ایک رات میں فقط حاصل کر لیتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آگے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے جبریل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ رب العالمین کے تمام امور کو انجام دینے کے لیے، یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ رات وہ رات ہے جس کے اندر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تمام امور کو انجام دینے کے لیے اس زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی جبریل علیہ السلام کا اترنا فرشتوں کے ساتھ اس پہ ہوتا ہے، وہ اترتے ہیں، مومنین پر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اس کے بعد کا سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے اس میں کوئی شرکت شیاطین آپ کو بھٹکا نہیں سکتا ہے، اس کے اندر کسی شیطان کی کوئی چال بازی نہیں چل سکتی ہے۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رات ہے، اس لیے کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر پڑھے جانے والی دعا کے بارے میں تاکیدی طور پر کہا کہ جب شب قدر کو بیدار ہو اور شب قدر میں تم رہو تو کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے تم اس دعا کی ورد کیا کرو، کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرو۔ حاضرین، لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ساری چیزیں تھی، میں اس کے بعد 2 چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وہ چیزیں جو اس آخری عشرے میں یعنی لیلۃ القدر کی جس طرح فضیلت ہے اسی طرح ایک اور چیز ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اور تیسری چیزیں اور آخری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے، یعنی صدقۃ الفطر اور اعتکاف کے کیا کیا فوائد ہے، اور صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے، اور صدقۃ الفطر دینے سے کیا ہمیں ملتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اعتکاف کیوں کرتے ہیں، اور اعتکاف سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاوقت کہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا دوں کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس کی انسان کو کثرت سے تلاش کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کو پانے کی پوری کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔
کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عمر دی ہے اس عمر کے اندر آپ ایک مرتبہ بھی کم سے کم لیلۃ القدر کو پالے، اور ایک ہی مرتبہ کیوں، ہر سال ہر رمضان کے اندر ایک تاک رات ہے جس کو ہمیں ہر سال تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری اصل حقیقی کامیابی اس رات کی تلاش میں ہی ہے۔ اس رات کو اگر ہم پا لیتے ہیں تو گویا کہ ایک رات کی عبادت میں ہم مصروف نہیں ہیں، بلکہ ہم 83 سال 4 مہینے تک عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص کو 83 سال 4 مہینے عبادت میں لگایا جائے اور کہا جائے کہ تم ایک دن ایک رات صرف عبادت میں رہو اور دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے، تو کیا کہنا، ہر وہ شخص چاہے گا کہ ہم ایک رات کو پالیں جس کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینے ہیں۔ ہم جب لیلۃ القدر کو پائیں تو کثرت سے دعا کریں، مغفرت طلب کریں، اللہ رب العالمین کو تلاش کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہیں، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس کے اندر آپ تلاش کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا طالب بنا سکتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو ہم کرتے ہیں، شب بیداری تو ہم کرتے ہیں، رت جگہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح لوٹا دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سوال اس سے قبل ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ سے کیا گیا۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ نے بڑی ہی پیاری جواب اس کو عطا کیا، کہا کہ تم نے اللہ رب العالمین کو جانا، تم نے اللہ رب العالمین کو جانا لیکن اللہ رب العالمین کے احکام کو نہیں مانا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا لیکن آپ کی سنت پہ عمل نہیں کیا، تم نے قرآن کو جانا لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھایا لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کی، شکر ادا نہیں کیا، تم نے جنت کے بارے میں جانا لیکن جنت کی تلاش اور جستجو میں نہیں لگے، تم نے جہنم کے بارے میں جانا لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کی، جہنم سے رائے فرار اختیار نہیں کیا، تم نے موت کے بارے میں جانا لیکن موت کی تیاری نہیں کی، تم نے مردوں کو دفن کیا لیکن تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کیا، تم دوسرے کے عیوب پر نظر رکھے لیکن اپنے عیوب تمہیں نظر نہیں آئے، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ربک لسمیع الدعاء، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو کیا اس بنا پہ ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو جانا لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کی، جبکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو کیا ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ ہم نے رسول کو جانا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، دلیل وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کیا ایسی صورت میں ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ ہم نے جنت کو جانا لیکن جنت کو پانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق کو کھایا لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کی، ہم نے جہنم کے بارے میں جانا، بچنے کی کوشش نہیں کی، جس کے بارے میں نہ جانے کتنے دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ، جس کے اندر ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، عام کر دیا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے انسان کو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں سے صرف اور صرف وہی چیزیں کھاؤ پیو، حلالا جو حلال ہو، طیبا جو پاک ہو، واشکروا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم سے دور رہو، یعنی شیطان کی پیروی نہیں کرو۔
انہو لکم عدو مبین، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم اپنے دشمن کی پیروی مت کرو، اگر تم اپنے دشمن کی پیروی کرو گے تو کیا تمہاری دعائیں قبول ہوگی؟ تو دوسری جگہ صرف مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، تم وہی چیزیں کھاؤ جو پاک ہو، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ہم عبادت تو کرنے والے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، کیا اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا حلال اور پاک چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں، تو کیا ایسی صورت میں دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف اٹھا کے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ جب ہم پاک چیزوں سے دور رہیں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم نے اللہ رب العالمین کو جانتے ہوئے بھی کیا لا الہ، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قال لا الہ دخل الجنہ، تو دوسری جگہ آتا ہے کہ من قال لا الہ صدق القلب دخل الجنہ، کہ جس شخص نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، فقط رسمی طور پہ اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حاضرین، اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا دیں تو یقین مانیے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری مغفرت بھی قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہماری بے شرمی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تو آتے ہیں، لیکن ماضی کے اوراق الٹا کے دیکھیے کہ ہم نے نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی، کتنے گناہ کیے، اللہ رب العالمین کے اصول و ضوابط کو توڑتے رہے، اس کی مغفرت طلب نہیں کی، اور اس کے بارگاہ میں آ کر بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے، بغیر روئے ہوئے، بغیر گڑ گڑائے ہوئے اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیزیں عطا کر دے جس چیز کی خواہش آپ کو ہو رہی ہے، وہ چیزیں آپ مانگ رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں آپ کو عطا کیا جائے گا؟ پہلے معافی مانگے، اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، ماضی میں جو آپ نے کیا اس کی تلافی کرائیں، پھر اس کے بعد جا کر کے آپ دعا کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سنے گا بھی، اور آپ کے سوال کو سنے گا بھی، اور آپ کا جواب بھی دے گا۔ جس چیز کا آپ سوال کریں گے، جو چیز مانگیں گے، وہ چیزیں آپ کو عطا بھی کی جائے گی۔ بسا اوقات انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہم ساری چیزیں کر بیٹھے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ان کی تین صورت بتائی گئی ہے قبولیت کی۔ ایک تو یہ کہ انسان جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ چیزیں دے دی جاتی ہے، سوچتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بدل کر اس سے اچھی چیزوں سے نوازتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، تو سمجھتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تیسری وہ چیزیں کہ اس دعا کی وجہ سے جس چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے آپ کر رہے تھے اس چیز کو عطا نہ کر کے آپ پہ آنے والی وبائیں، آپ پہ آنے والی بیماریاں، یا آپ پہ آنے والی کوئی بھی مصائب و آلام آپ سے دور کر دی جاتی ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہوتا جو اس دعا کی برکت سے ہے، کیونکہ دعا کو کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، ماں اصل ہے، یہی وہ چیز ہے جو اصل ہے، یعنی دعا۔ وقت بہت کم ہے، میں دوسری چیزیں صدقۃ الفطر کی طرف لے کے چلوں۔ صدقۃ الفطر سے پہلے میں زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا کچھ مسئلہ بتاتا چلوں، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل یہ چیزیں عام ہیں، پوچھی جاتی ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کتنے ہیں، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کی فرضیت کب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لیس فیما دون خمس اواکن صدقہ ولیس فیما دون خمس زود صدقہ ولیس فیما دون اوسط صدقہ، کہ پانچ اقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، ولیس فیما خمس زود صدقہ، اور 5 اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے، ولیس فیما دون خمس اوسط صدقہ، اور 5 وسق گلہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔
اس چاندی کے بارے میں اگر آپ ابھی موجودہ زمانے کی پیمائش کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں گے تو 5 اقیہ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 اقیہ 52.5 تولہ کو کہتے ہیں، اور 52.5 تولہ کو ابھی کے ترازو کے معیار سے اگر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 595 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی چاندی کے نصاب کے بارے میں کہ 595 گرام یعنی 600 گرام میں 5 گرام اگر کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ اس کا 40واں حصہ یعنی 28% اس سے نکال دیجئے۔ سونے میں 7.5 تولہ یعنی 7.5 تولہ کو اگر موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر وزن کرتے ہیں تو 85 گرام وزن بنتا ہے۔ اگر 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی جیسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن نقد ہے، اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ جتنے میں 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں یا جتنے میں 85 گرام سونے کو خرید سکتے ہیں اور اس پیسے پر سال گزر گیا ہے تو اس سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب آئیے ذرا صدقۃ الفطر کے بارے میں جانیں کہ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے اور کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے، کس کس کے اوپر ادا کرنا ہے، کس کس شخص کو ادا کرنا ہے اور ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو دراصل صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی عید الفطر کی نماز سے قبل ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں حکم دیا کہ ان تؤدى، کہ تم اسے ادا کرو قبل جانے سے پہلے، قبل رجوع، حدیث کی عبارت ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم صدقۃ الفطر کی ادائیگی لوگوں کے نماز سے جانے سے پہلے ادا کرو۔ یعنی جتنے بھی لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اس نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ صدقۃ الفطر کو ادا کریں، تب آپ کی صدقۃ الفطر کی قبولیت ہوگی، ورنہ آپ کی صدقۃ الفطر کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کا عام صدقہ ہو گیا۔ اور یہ فرض کس کے اوپر ہے؟ تو انہی کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ رمضان، رمضان کے مہینے کا زکوٰۃ، علی کل صغیر و کبیر و حر و عبد و ذکر و انثی من تمر سا من تمر او سا من سعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، رمضان کے زکوٰۃ کے بارے میں کہا، یعنی صدقۃ الفطر کے بارے میں کہا ہے کہ ہر اس شخص پہ، علی کل صغیر، ہر چھوٹے پر، و کبیر اور بڑے پہ، و حر اور آزاد پہ، و عبد اور غلام پہ، کس چیز میں سے؟ ذکر مذکر پہ، و انثی اور مؤنث پہ یعنی مرد پہ اور عورت پہ، سان من تمر کھجور میں سے 1 سا، او سان من سعیر یا جو میں سے 1 سا۔ موجودہ زمانے کی پیمائش کے اعتبار سے اگر 1 سا کو وزن کیجئے تو قریب 2 کلو 600 گرام ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق عام طور پہ 2.5 kg پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک آلہ ہوا کرتا تھا 1 سا کا جسے ناپا جاتا تھا، اگر اس آلہ سے اگر وزن جو ابھی وزن کیا جاتا ہے اس ترازو پہ آپ چڑھاتے ہیں تو اس کا وزن ابھی کے اعتبار سے 2 kg 600 گرام ہوتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے اسی سے صدقۃ الفطر ہے جس کو وہ کھاتا ہے۔ کہا کہ سان من تمر کھجور سے، او سان من سعیر یا پھر جو سے 1 سا، یعنی اگر اس دور میں کھجور اور جو عام ہوا کرتا تھا تو جو سے یا پھر کھجور سے 1 سا۔ پتا چلا کہ جس چیز سے آپ کھا رہے ہیں، جیسے ہم ابھی کے دور میں ہیں تو گیہوں، چاول یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں ان سے ہم نکال سکتے ہیں، اور جس کوالٹی کا کھا رہے ہیں اسی کوالٹی کا نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اچھی چیزیں کھا رہے ہیں اور نکالنے کی بات آئی تو راشن کا غلہ لائے اور صدقۃ الفطر ادا کر دیے، نہیں۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ آپ دے رہے ہیں، یہ دیکھتا کہ نیت کیا ہے آپ کی، کیا واقعی جو آپ کھا رہے ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں یا پھر آپ ایسے ہی رسمن اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بنیادی چیزیں یہ، بس تھوڑا سا وقت لیں گے اور اپنی بات کو ختم کر دیں کہ جمع کہاں کریں۔
जमा करने का सवाल ये पैदा होता है कि जमा कहाँ करें। जमा करने का सबूत मस्जिद के अंदर मिलता है, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में मस्जिद नबवी के अंदर जमा किया गया और उसकी निगरानी के लिए हजरत अबू बकर को रखा गया, और उसमें से शैतान आया और उस माल से चोरी करना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर ने दबोच लिया, पकड़ा, माफी मांगी कि हमारे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हजरत अबू बकर ने छोड़ दिया। ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो कहा कि वो फिर आ जाएगा। फिर दूसरे दिन भी हजरत अबू बकर ने उसे पकड़ा, फिर माफी मांगा, छोड़ दिया। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो अगले दिन आएगा। ऐसा ही हुआ, वो अगले दिन भी आया और माल से उठाना शुरू किया। हजरत अबू बकर ने पकड़ लिया तो कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज न बता दूं कि तुम्हारे माल में से चोरी ही ना होगी। तो कहा बताओ। तो कहा क्या तुम मुझे उसके बदले में छोड़ोगे? कहा कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो तो तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्ते यहाँ मुकर्रर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे माल से कभी चोरी नहीं होगी। पता चलता है कि मस्जिद नबवी के अंदर जमा किया गया, और मस्जिद नबवी के अंदर जमा होने के बाद जितने भी गुरबा और मसाकिन थे उसमें तकसीम किए गए। क्योंकि इसके बारे में सदक़तुल फित्र जमा क्यों किया जाता है, इसके जमा करने की बुनियादी वजह यह है, सबसे पहली वजह कि इंसान जो रमजान के महीने में रोजा रखता है, उस रोजे के अंदर जो कमी, जो कोताही रह जाती है, जो खराबी रह जाती है, इस सदक़तुल फित्र की वजह से उस कमी को दूर कर दिया जाता है और इसके इस रोजे की कबूलियत की सबब बनती है ये चीजें, सदक़तुल फित्र। दूसरी चीजें कि जितने भी गुरबा और मसाकीन होते हैं वो भी आपके साथ इस खुशी में शरीक हो जाते हैं। तीसरी ये चीज है कि आपस में हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम बांटा जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, ये सदक़तुल फित्र की वजह से है। वक्त नहीं है कि मैं वजाहत करूं, मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूं। आखिरन दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें साले समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान मौजूद हैं उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। हमें से जो कमी कोताही इस माह मुबारक में हुई है, इस कमी कोताही को दरगुजर फरमाए और हमारे आमाल सालिहा की कबूलियत फरमाए, और जो हम में बीमार हैं उनको बीमारी से शिफाए कामिला अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हर तरह के हादसात से, हर तरह की मुश्किलात से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।